میرے چوتھے امام سے منسوب مجلس ہے، ٹھیک ہے نا. مجھے بہت سی باتیں کرنی ہیں، اسی گھنٹے کے اندر میرا ساتھ دیتے رہیے گا. آپ نے 2 دن بڑی دل جمی کے ساتھ میرے اجمل بیانیوں کو اپنے ذہن کو سپرد کیا ہے نا. اور جس امام کی یہ مجلس ہے، آپ ظاہر ہے کہ یہ وہ اس کے زین العابدین ہے، عبادتوں کی زینت اور سجدہ گزاروں کی سردار ہے نا. میرا ساتھ دیتے رہیے گا. ابھی فضائل پڑھنے دیکھیں. دعا ظلم کے خلاف بہترین صدائے احتجاج ہے. نہیں معلوم ہے ساتھ میرے دیں گے نہیں دیں گے تو بولتے رہیں گے ساتھ سب پہ آ کے، ٹھیک ہے نا. ہم مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. صاحب اہل نظر بیٹھے ہوئے، ہمیں تاریخ میں دادا اور پوتا 2 علی ملے. دادا بھی علی، آواز نہیں اٹھتے ہوئے ہاتھ. ہمیں تاریخ میں 2 علی، 2 دادا پوتا 2 علی ملے. دادا بھی علی، پوتا بھی علی ہے نا. اب فرق دیکھیے گا. دادا نے اعلان حق کیا خطبوں کے ذریعے، پوتے نے دین پھیلایا دعاؤں کے ذریعے. نہج البلاغہ دادا کے خطبوں کا مجموعہ، بہتر جانتے صاحبان سے بیٹھے ہوئے. صحیفہ کاملہ پوتے کی دعاؤں کا مجموعہ ہے نا. تو اب دادا نے اہل دنیا کو سکھلایا خطبوں کے ذریعے، پوتے نے دین سکھلایا دعاؤں کے ذریعے. یہ علی والوں یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ فرق اس لیے پیدا ہوا کہ دیکھو خطبہ محتاج ہے سامعین کا. خطبے کے لیے پابندی ہے مجمع کی، خطبے کے لیے ضروری ہے کہ سامعین ہو، لیکن دعا کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں. امامت آواز دے رہی تھی مجمع ہوگا تو پہلا علی خطبہ دے کے دین پھیلائے گا، مجمع چھین لو گے تو دوسرا علی دعائیں پڑھ کر دین پھیلائے گا. یہ جملہ کہنا ضروری تھا. اچھا تو اب دین اصل میں زندگی کی تنظیم کا نام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، صاحبان فکر بیٹھے ہوئے جملے سے جملے ملاتے ہوئے خود آگے بڑھتے رہیں گے. اچھا تو اب یہ سارے دین کے ماننے والے بیٹھے، میں بھی دین کا ماننے والا، آپ بھی دین کے ماننے والے، ٹھیک ہے نا. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اصول دین میں اول کیا ہے؟ توحید. جب یاد کراتے ہیں بچے کو تو کہتے ہیں اول توحید. میرا حق ہے ایک سوال کرنے کا. اتنے جو اسلام آباد کے محترم سننے والے بچے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جناب ابھی میں ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے دہلیوں کا ہے نا. ایک بڑی تعداد ہے جو پہلے بھی تھی، آج بھی اور آئندہ بھی ہے، وہ رہے گی، جو اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتی ہے، مانتی نہیں ہے. زمانہ ہمیں مارتا ہے اور زمانہ جلاتا ہے. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. ہم تو بس مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی اس کی غرض نہیں ہے کائنات کی. تو ایسے لوگ ہیں نا جو اللہ کے وجود ہی کا سرے سے انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے وجود کو نہیں مانتے. تو اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ سے تاکہ بیان آگے بڑھ جائے. اچھا تو اب جب ہیں ہی ایسے لوگ جو اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتے، تو اصول دین میں پہلے ہونا چاہیے تھا اول وجود خدا، دوم توحید. مولا آباد رکھے، خدا کریے پیغام پہنچا. بھائی پہلے ثابت بھی تو کریں کہ وہ ہے یا نہیں. تو جھگڑا تو اسی پہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہا ہے نا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اصولاً پہلے اصول دین میں ہونا چاہیے تھا اول توحید. بچوں کو یاد کرنا، اول توحید، اول وجود خدا. پہلے ثابت تو کرو کہ وہ اللہ کا وجود ہے بھی یا نہیں. اس کے بعد مرحلہ آئے گا توحید کا کہ 1 ہے یا 2 ہے یا 5 ہے، کیسا ہے، کیوں ہے نا. تو پہلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ وجود خدا. علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، یہ کمال ہے دین اسلام کا کہ اس نے اول وجود خدا نہیں رکھا. اول اگر وجود خدا ہوتا تو اسلام دین فطرت نہ رہتا. فطرت بتلا چکی کہ ہے، محمد بتلائے گا کہ کیسا ہے. فطرت کہہ رہی ہے یہ کمال ہے دین اسلام کا. فطرت کہہ رہی ہے ہر انسان کی کو کوئی بنانے
بتلایا کہ وہ کیسا ہے. یہ نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. بیان بہت طویل نہیں ہوگا لیکن جلدی جلدی میں توحید پر پڑھتا ہوا نبوت امامت تک جانا چاہ رہا ہوں. آپ میرا ساتھ دیں تاکہ جلدی سے اپنے سننے والوں کو نتیجے سے قریب کر لوں. اب میرے نبی نے بتلایا کہ وہ کیسا ہے. نبی نے کہا وہ ایک ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. وہ عالم ہے, جاہل نہیں ہے. وہ قادر ہے, قدیر ہے, قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. ہر ایک کی بات کو سننے والا ہے, ہر ایک کو دیکھنے والا ہے, سمیع ہے, بصیر ہے. یہ میرے نبی نے بتایا نا, یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں توحید کے. وہ اللہ ایک ہے, وہ سمیع ہے, وہ ہر ایک کی سن رہا ہے, وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. اچھا تو دیکھ تو میں بھی آپ کو رہا ہوں اور سارا مجمع مجھے دیکھ رہا ہے. آپ تھکیں گے تو پیچھے والے تھک جائیں گے. آپ کا فرض میرے ساتھ مل کر چلیں گے, سارے پیچھے سے ہاتھ اٹھتے بولتے ہیں, آپ لوگ خاموش بیٹھتے تو ہوں ہاں کرنا میرے ساتھ ساتھ. دیکھ تو سارا مجمع مجھے رہا ہے اور میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں, اور دیکھتا اللہ بھی ہے نا. اللہ بصیر بھی ہے, سمیع بھی ہے, تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. کیا فرق کیا ہے؟ دیکھیں میں سامنے دیکھ رہا ہوں, میرے پیچھے کیا ہے میں نہیں دیکھ پا رہا. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, پیچھے دروازے سے کون آ رہا ہے جا رہا ہے آپ نہیں دیکھ پا رہے. تو اگر خدا بھی, ہم مثال دے رہا ہوں تاکہ توحید کا مسئلہ حل ہو جائے, تو اگر خدا بھی نعوذ باللہ ہماری طرح دیکھنے لگے ہے نا, تو اگر فرض کریں کہ ایک وقت میں, یعنی اس وقت میں مجلس پڑھ رہا ہوں, خدا دیکھ رہا ہے, کوئی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں, خدا دیکھ رہا ہے نا, اور اگر ہم نعوذ باللہ ہماری طرف دیکھنے لگے تو ایک وقت میں اگر کوئی زکوٰۃ نکال رہا ہے, اسی وقت ممکن ہے آپ کا پڑوسی نماز پڑھ رہا ہو, اسی وقت ممکن ہے کوئی تیسرا آدمی قرآن پڑھ رہا ہو, ممکن ہے چوتھا آدمی رکوع کے اندر ہے نا. تو اگر خدا بھی ہماری طرح دیکھے تو ایک کو دیکھے گا نا, باقی کو نہیں دیکھ پائے گا. اس لیے عقیدہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ہر ایک کو دیکھتا ہے تاکہ کار خیر میں ہمت افزائی ہو جائے. ماشاءاللہ میرا جملہ پہنچا سننے والوں تھا. وہ ایک وقت میں ہر ایک, آپ جتنا تھکیں گے اتنا میں تھک جاؤں گا, ذرا مل کے چلنا ہے آگے ساتھ ہے نا. ایک وقت میں ہر ایک کو دیکھتا ہے تاکہ کار خیر میں ہمت افزائی ہو جائے. تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے, اگر آپ کے دوست قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, آپ کا پڑوسی یتیم کو کھانا کھلا رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے نا. اچھا تو اب یہاں سے بیان کو میں آگے لے جا رہا ہوں, تو وہ ایک وقت میں آنے واحد میں سب کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آگے لے جا رہا ہوں بات کو. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اگر وہ ہمیشہ سے نہ ہو اور ہمیشہ نہ رہے, عقیدہ سنیے گا, اور نعوذ باللہ میدان حشر میں مر جائے تو جنت دے گا کون؟ خدا کرے یہ جملہ پہنچے ہو. یہ جملے بڑے ضروری ہیں جو میں کہہ رہا ہوں ہے نا. یہ باری باری باتیں پوری طریقے سے آپ کے ذہنوں میں اتریں گی انشاءاللہ. تو میں آگے بڑھوں گا, اور اتنی سماعتیں نہ ہو علمی اسلام آباد کی, تو یہ موضوع میں کیوں چھوڑوں, مجھے اعتماد ہے آپ کی سماعتوں پر, اس سے جملے بول رہا ہوں میں. وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ نہ ہو نعوذ باللہ, اور ہمیشہ سے نہ رہے تو میدان حشر میں اگر مر جائے تو جنت کون دے گا؟ اس لیے عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. وہ عالم ہے, اگر وہ عالم نہ ہو تو اسے پتا کیسے چلے گا کہ بندے نے گناہ کیا ہے اچھا عمل؟ تو وہ عالم ہے. میں بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں, آپ کو روکوں گا نہیں, بوجھل نہیں کروں گا آپ کی طبیعتوں کو. مجھے جانا ہے خطیبانہ وار, لیکن سب کو لے کے جانا ہے. وہ عالم ہے, وہ جاہل نہیں ہے, وہ ہر ایک کی چیز کو دیکھ رہا ہے کہ کون اچھا عمل کر رہا ہے, کون برا عمل کر رہا ہے. وہ قادر ہے, قدرت رکھتا ہے. اچھا عمل کرو گے تو جنت دے گا, برا عمل کرو گے تو سزا دے گا. اچھا عمل کیا تو جزا ملے گی, برا عمل کیا تو سزا ملے گی. یہ جو اسلام کے پیغام ہے نا, یہ میرے جملے نہیں ہے, یہ جو اسلام بول رہا ہے, قرآن بول رہا ہے, دین بول رہا ہے. اچھا تو اب وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, وہ عالم ہے, وہ جاہل نہیں ہے, وہ مختار ہے, مجبور نہیں ہے. اگر اسے نعوذ باللہ مجبور مان لیا تو اسلام کہتا ہے کہ نہ جنت کے مستحق بنو گے اور نہ جہنم سے بچ سکو گے. مولا بات رکھے, مولا بات رکھے سننے والوں کو. اگر اسلام کہتا ہے اگر نعوذ باللہ اللہ کو مختار نہ مانا, مجبور مانا, تو نہ انسان جنت کا مستحق بنے گا نہ جہنم سے بچ سکے گا. میں نے اتنی گفتگو کی آپ سے, آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں توحید کے عقائد ہیں, ایک جو جملہ ضروری ہے کہنا, جہاں جہاں توحید کے عقائد ہیں ان کا براہ راست اثر پڑا کردار بشر پر. خدا کرے جملہ پہنچے. یہ پیغام ہے, جہاں جہاں توحید کے عقائد ہیں ان کا براہ راست اثر پڑا کردار بشر پر, کہ اگر اس ایک اللہ کو مان لیا, بندے نے اس ایک اللہ کو مان لیا, تو انسان نہ اقتدار کے آگے جھکے گا, نہ سرمایہ کے آگے جھکے گا, نہ کرسی کے آگے جھکے گا, نہ حسن کے آگے جھکے گا, نہ دولت کے آگے جھکے گا, نہ شہرت کے آگے جھکے گا. اس کے آگے اگر اسلام کہہ
इसी बात को अल्लाह ने अपने अजीब लहजे में कुरान में कहा, अफराएता मन इत्तखज़ा इलाहु हवाहु। हबीब, तुम, कुरान बोल रहा है, हबीब तुमने देखा कि बहुत से मेरे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बनाया हुआ है। अल्लाहु अकबर। अफराएता मन इत्तखज़ा इलाहु, आवाज आनी चाहिए जरा पूरी ताकत के साथ। अफराएता मन इत्तखज़ा इलाहु हवाहु। हबीब तुमने देखा कि बहुत से मेरे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नफ्स की ख्वाहिश को अपना खुदा बनाया हुआ है। तो खबरदार, ख्वाहिश नफ्स को सरेंडर कर दो, सुपुर्द कर दो, तस्लीम कर दो अल्लाह की बारगाह में। क्यों? इसलिए कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। ये जुमला मेरा नहीं था, ये जुमला हदीस है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। अब इजाज़त दें कि मैं जुमला अर्ज़ करूँ अपने नबी की हदीस के ऊपर। ये हदीस हमारे नबी की जो हमारे अली के ज़रिए हम तक पहुँची। अल्लाह क्या कहता है? तुमने अपनी ख्वाहिश नफ्स को खुदा बनाया हुआ है, अपनी नफ्स के ख्वाहिश नफ्स को झुका दो, सरेंडर कर दो, तस्लीम कर दो अल्लाह की बारगाह में। इसलिए कि मन आराफा नफ्सहु, मेरे नबी कह रहे हैं, मन आराफा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बा। जिसने अपने नफ्स को पहचाना, मकाम तौहीद पर मेरा साथ दे ताकि ये मुश्किल बातें मैं आपसे कह के आगे बढ़ जाऊँ। जिसने अपने नफ्स को पहचाना, अब सब हुआ करना मेरे साथ साथ, उसने अपने, थक तो नहीं रहे, जुमला आ रहा है, अब फैसला करना है मिलकर। जिसने पूरी ताकत से आवाज आनी चाहिए यहाँ से बात है, जितने बैठे हुए हैं, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अब मुझे बताएं, मेरे नबी की हदीस है, जिसने नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचाना। अब मुझे हक है कहने का, भाई आपके पास भी नफ्स है, उनके पास भी नफ्स है, मेरे पास भी नफ्स है, उनके पास भी नफ्स है, सबके पास नफ्स है ना। अब मैं पूछूं किसी आदमी से कि जनाब तुम्हारे पास नफ्स है? कहेगा हाँ नफ्स है। मैं पूछूं जनाब कहाँ है नफ्स? पॉइंट आउट करके उंगली रखकर कोई इंसान कह सकता है कि नफ्स मेरी आंखों के अंदर है, मेरे कान के अंदर है, मेरे नाक के अंदर है, मेरे मुंह के अंदर है, मेरे सीने के अंदर है? हर इंसान यही कहेगा कि नफ्स जिस्म में है लेकिन नजर नहीं आता। तो जिस तरीके से नफ्स पूरे जिस्म में है फिर नजर नहीं आता, खुदा कायनात में हर जगह है फिर नजर नहीं आता। मैं आपका वक्त लेना चाह रहा हूँ उसकी मरने के ऊपर। मेरा साथ देते रहे, पीछे वालों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ लाइट की वजह से, कैमरे की डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन आप मुझे देख रहे हैं, मेरा साथ देते रहिएगा। दूर हैं भले आप, लेकिन मेरे जुमले मेरे फिक्र से, मेरे जुमलों से करीब है। मेरी आवाज़ पूरी ताकत से दरवाजे तक खड़े हुए जितने सुनने वाले हैं उन तक जा रही है, तो ये पैगाम पहुँच जाएगा। इस जगह मैं अहम तरीन पैगाम दे रहा हूँ। क्या कहा मेरे नबी ने? मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बा। जिसने अपने नफ्स को पहचाना, आप मेरा साथ देते रहे बिला फसल होकर ताकि बयान आगे बढ़ जाए। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अब मुझे एक सवाल और करने दें, नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, सब मेरा साथ देना। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, ये है ना नबी की हदीस। अच्छा तो अब मुझे बताएं, मैं हूं या आप? अगर खुदा ना खासा गिर जाए तो चोट लग जाएगी ना, चोट लग सकती है। ये सवाल नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल ये कर रहा हूं साहिबान फिक्र मजमे से कि जनाब क्या सर में चोट लगे तो नफ्स को पहले पता चलता है? और अगर आवाज नहीं आ रही, दूर से आके सामने सारे खामोश बैठ जाते हैं, हुआ क्या करें, सामने बैठा करें तो बोला करें, पीछे वाले बोल रहे, सारे बोल रहे। मेरा सवाल है कि जनाब खुदा ना खासा गिर गए, है ना, सर में चोट लग गई तो आपने जनाब नफ्स को पहले पता चल गया। और अगर पाँव में चोट लगी, स्लिप हो गए तो नफ्स को क्या देर से पता चलेगा? ऐसा कोई कानून नहीं है ना। नफ्स का रिश्ता बदन के हर हिस्से से बराबर का है, वैसे ही अल्लाह का रिश्ता हर बंदे से उतना ही नजदीक जितना दूसरे से। मिलके जरा मिलके ऐसे नहीं, मिलके बुलंद तरीन सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद की
करिएगा जरा सा, ये बड़ी डिस्टर्बेंस है जो भी सामने 4-5 कैमरे आए हुए हैं, इसकी परवाह नहीं करनी है हमें, इसका वक्त नहीं है, अभी हटवाने में काफी टाइम लग जाएगा। आपके जहन मेरे साथ आमादा है, आवाज आनी चाहिए, जहन आमादा है तो आवाज आनी चाहिए। इसे अब मैं तारीखी जुमले के लिए आपको आमादा कर रहा हूँ। जितनी अब मैंने आयतें हदीसें पढ़ी है, आपके जहनों को आमादा कर रहा हूँ इस जुमले के लिए, जिस जुमले को सुनाने के लिए मैं ये तमहीदें मांग रहा था, है ना। अच्छा, तो अब मन अरफ़ा नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। हर इंसान के पास नफ्स है, आपके पास भी, इनके पास भी, उनके पास भी, है ना। नफ्स इंसानी हर इंसान के पास है। अच्छा, तो अब नफ्स की ताकत बताऊं। नफ्स अगर जिस्म से निकल जाए तो जिस्म खाक हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, फना हो जाए। अगर आने वाहिद के लिए भी तसव्वुर कर लो कि अल्लाह कायनात में नहीं है तो कायनात फना हो जाए। अल्लाह कायनात की बका बता रही है कि कोई है। आवाज नहीं आ रही। ये जुमला पहुंचा। कायनात की हुआ करे जरा, हुआ साथ साथ चले, सारे मिलके चले, लीड करते हुए चले। कायनात की बका बता रही है कि कोई है ना। वरना अगर कोई नाउज़ुबिल्लाह अगर अल्लाह हो तो कायनात आने वाहिद से कम वक्त में फना हो जाए, खत्म हो जाए। अच्छा, तो हम जब सोते हैं तो हमारा जिस्म सोता है, नफ्स नहीं सोता। अल्लाह कौन है? ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। नारे का वक्त अभी आने वाला है, जरा मैं आपके जहनों का आमादा कर रहा हूँ। पूरी तरह जुमलों के साथ हुआ करें ताकि नारे तक पहुंचने के लिए हमें 3-4 जुमले दरकार है। अब यहाँ से आखिर तक जिसके दिल में ये बात उतर जाए मेरा साथ दे। हम जब सोते हैं तो हमारा जिस्म थक जाता है, जिस्म सो जाता है, नफ्स नहीं सोता। आयत कुर्सी में कहा ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। यानी जो कैफियतें नफ्स में थी उन कैफियतों से अल्लाह के वजूद पर दलील कायम की, है ना। तो अब जब तक जिस्म के अंदर नफ्स है, इंसान जिंदा है, नफ्स निकल जाए इंसान मर जाए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कौन मरेगा? नफ्स मरेगा। किसको मौत आएगी? नफ्स को आएगी। कुरान की आयत है, घबराना नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कौन मरेगा? नफ्स मरेगा। किसको मौत आएगी? नफ्स को आएगी। और आयत पढ़ दूं, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, अल्लाह कहता है कुछ नहीं पता का कौन सा नफ्स किस जमीन पर जाके मर जाए। कुछ नहीं पता, मिल के ऐसे मजा नहीं आएगा। मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कुछ नहीं पता कि कौन सा नफ्स किस जमीन पर जाके मर जाए। तो किसको मौत आएगी? नफ्स को आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अगर पूरी तरह आमादा हो गए तो एक जुमला कह रहा हूं, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा, अल्लाह कहता है कि जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो हम नफ्स को निकाल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मिल गया। अल्लाह कहता है जब हम इंसान की मौत का वक्त आता है तो नफ्स को निकाल लेते हैं। तो कब तक जिंदा हो? जब तक नफ्स तुम्हारे अंदर है। अगर नफ्स निकल जाए, इंसान मर जाए। अब समझ में आया अली वालों कि आया मुबाहिला ने मेरे अली को अक्ले रसूल नहीं कहा, जिस्म रसूल नहीं कहा, रूह रसूल नहीं कहा ये नफ्स रसूल है। अब जो अली को नबी से अलग करे वो दुश्मन अली भी है, कातिल नबी भी है। मैं तो अली वालों के सामने अली का जिक्र कर रहा हूँ। आ गया हूँ मैं अली के जिक्र तक। तुम्हारे चेहरे मेंबर से मैं देख रहा हूँ कि हर अली के चाहने वाले का चेहरा खिला हुआ है और क्यों ना खिले अली का चाहने वाले को चेहरा, इसलिए कि कुदूरत हो तो सच्ची बात भी मानी नहीं जाती कि चश्मे कोर तक सूरज की ताबानी नहीं जाती। अब इतना भी ना अपने को बिगाड़ो बुग़्ज़ हैदर में कि खुद तुमसे तुम्हारी शक्ल पहचानी नहीं।
توجہ ہے, جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے, مسائل پہ بھی آنا ہے, ظاہر کہ اب تو وقت گزرتا جا رہا ہے, لیکن آپ کے ذہن آمادہ ہیں, ہے نا, آمادہ ہے نا. خاموشی سے مزہ نہیں آتا پڑھنے کا, توجہ رکھیں. آباد رہے, اتنی بلند نعرہ لگانے والوں کو مولا آباد رکھے, جواب دینے والوں کو آباد رکھے. سورہ توبہ میں اللہ کہتا ہے ان اللہ, میں اس کو جملوں سے ملا کے آگے پڑھ رہا ہوں جلدی جلدی. سورہ توبہ میں کہتا ہے اللہ نے سورہ کے اندر ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ختم نہیں ہے, تھوڑی باریک بات ہوتی ہے, بار بار ریپیٹ کرنے سے اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے نا, خطابت کا حسن نہیں ہے. اچھا تو آپ اللہ کہہ رہا ہے سورہ توبہ کے اندر, کہہ نہیں رہا ہے, تجارت کر رہا ہے. تھوڑا سا مل کے آ جائے ذرا, میں ترجمہ کر رہا ہوں, ایسے میں نے خطابت نہیں دکھائی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آیت نہ ملے تو مجھے پکڑ لیں آ کر. سورہ توبہ کے اندر اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جان خریدی. مولا آباد رکھے. قرآن پڑھنے والے نہ بیٹھے ہوں تو میں علی کا ذکر کیسے کروں گا؟ آپ بولے میرے ساتھ ساتھ, نوجوان میرے ساتھ ساتھ مل کے آ جائے سارے جائیں بھائی ادھر بیٹھے ہوئے. ان اللہ اشترى, آواز جانی چاہیے آخر تک. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, اللہ نے مومنوں سے ان کا نفس, ان کی جان خریدی, مال خریدا. بس خریدی نہیں, بان لهم الجنہ, اور بدلے میں جنت دے دی. اللہ تجارت کر رہا ہے. پھر سنیے گا, اسی آیت پر پیغام دینا ہے. اللہ تجارت کر رہا ہے, مومنین سے جان خریدتا ہے, مال خریدتا ہے, اور بدلے میں مولا آباد رکھے علی کے چاہنے والوں کو بدلے میں جنت دیتا ہے. جتنی طاقت سے پڑھوائیں گے اتنی طاقت سے جملہ آئے گا اور قرآن کی روشنی میں آئے گا. ٹھیک ہے نا, آخر تک لے جانا چاہ رہا ہوں ان جملوں کے سہارے سننے والوں کو. اچھا تو اب دیکھو یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا, صاحبان فکر بیٹھے ہوئے, تجارت کرنے والے, تاجر, بزنس مین بیٹھے ہوتے ہیں مجمع کے اندر, یہ جو معاملہ ڈیلنگ کرتے ہیں آپ, تو اس میں شرط ہے ترازی طرفین. میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, اہل نظر ہے, میں جملوں کو ملاتے ہوئے خود نتیجہ نکالتے رہے. معاملے میں شرط ہے ترازی طرفین, یعنی دونوں طرف راضی ہو, ہے نا. اب ایسا نہیں کہ جناب مثال دے رہا ہوں, ایسا نہیں کہ کوئی اپنا مال بیچنے پہ راضی نہ ہو اور ہم زبردستی خرید لیں. جملہ پہنچے اتنے تھک کے نہ سننے کا مزہ آ رہا ہوگا نہ پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے نا. ترازی طرفین سمجھ میں آ گیا کہ مال آپ کسی کا خریدنا چاہیں وہ راضی نہ ہو تو یہ معاملہ نہیں بنے گا, ہے نا. ترازی